سوال میرا یہ کہ اس میٹنگ کے اندر آپ نے جب کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، اس پہ اسپیسیفکلی کیا کہا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے. اگر ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتا تو کیا کراچی میئر کے الیکشن کی طرح بوائیکاٹ ہوگا، یا آپ عدالت میں جائیں گے، یا پھر حصہ لیں گے مرتا کیا نہ کرتا کے تحت؟ دیکھیں، مجھے میڈیا کے بہت سارے ٹاک شوز میں یہی سوال سب سے زیادہ آ رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں، میں اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گا، اگر مگر میں نہیں جاؤں گا. میں تو پورا انحصار کروں گا. شہباز شریف صاحب نے جو ہمیں کہا کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرانے کا فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، گویا کہ ابھی پی ایم ایل این حکومت کی سب سے بڑی حکمراں جماعت نے بھی فیصلہ نہیں کہا. یہ اندیہ ہمیں ملا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، جس پہ ہمیں اعتراض نہیں. کیونکہ اگر وہ 90 دن ملیں گے تو میں جب اگلے دن سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملا تھا، جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، 30% کراچی کا ووٹ پیپلز پارٹی کے جیالے پروونشل الیکشن کمیشنر نے دانستہ طور پر اپنے مستقل عارضی پتے جو سیکشن 27 ہے اس کی خلاف ورزی کرتے، الیکشن قانون کا جو سیکشن 27 ہے، تیسرے چوتھے پتے پہ ڈال دیا. کراچی میں دور دراز علاقوں میں، کراچی سے باہر نواب شاہ، جھڈو، شداد کوٹ میں کہاں کہاں ڈال دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کمانڈ ہمارے پاس ہے، نادرا کے پاس ہے، انشاءاللہ وہ بے ضابطگیاں ٹھیک ہوں گی اور ان کی یہ سازش ناکام ہوگی. سر ایک سیکنڈ، جو آپ سے پی ایم صاحب نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بڑے آئینی اور قانونی اس میں رکاوٹ ہے، آئینی ترمیم چاہیے اس کے لیے، اگر ہمیں دوبارہ سے نہیں ہے نا. دیکھیں نا، نہیں دیکھیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم 3.5 سے 4 ماہ میں یہ کر سکتے ہیں. اگر 90 دن نگراں حکومت کے مل جائیں اور 15 دن اگر اوپر سے لگ جائیں تو اس میں کون سے قیامت آ جائے گی. اگر اتنا الیکشن ہونا، یہ پہلی مرتبہ احساس محرومی دور ہوگا. ایک بنیادی مسئلہ کراچی والوں کا جو کسی ایک کپ کے ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے. تو میرے خیال میں کراچی کو بھرپور طریقے سے قومی. سر آپ کے تحفظات بالکل ٹھیک ہیں. یہ ہم اپریل سے حکومت سے سن رہے ہیں کہ نئے الیکشن جو ہوں گے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے، آن ریکارڈ ہے. قریب آ کر جب رانا ثناء اللہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ پرانی مردم شماری پہ ہوں گے تو ہمیں بھی اچنبا ہوا. لیکن اب جب یہ بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مردم شماری کی لیجٹ ڈیمانڈ کو استعمال کر کے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا دورانیہ نہ بڑھا دیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی بڑا خدشہ ہے جی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو شاید لمبا آئے اور اس کے لیے جواز ہو کچھ، شاید آپ کا کندھا استعمال نہ ہو اس میں. فاروق صاحب یہ اس کانٹیکسٹ میں سوال پوچھیں. دیکھیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے اور کوئی کندھا استعمال کرنا چاہتا ہے تو بڑی سیاسی جماعتیں، ان کا ایکیومن کہاں ہے؟ وہ سب آپس میں باہم بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل کیوں نہیں نکال رہی ہیں؟ جو بھی مردم شماری کے رزلٹ میں آپ کو یقین دیتا ہوں، بہت زیادہ کراچی میں ٹیلرنگ نہیں ہونی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہونی ہے. کہیں کی کچھ نشستیں کم ہوگی، کہیں کی کچھ زیادہ ہوگی. ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ترمیم کر کے، اگر صوبوں کی مختلف جو ترکیب و ترتیب ہے اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، اگلی اسمبلی جو ہے وہ اسے ریٹیفائی کر سکتی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ ماضی میں بھی جنوجو صاحب کی زمانے میں جو 17ویں وہ جو تھی، یا 12ویں جو 13ویں وہ جو تھی ترمیم تھی، اس کو بعد میں ریٹیفائی کیا گیا تھا. یہ پاکستان میں کوئی انوکھا یا پہلی نیا تجربہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک شہر جو معاشی طور پر مرکز، ہب و ترقی کا انجن ہے، اسے پہلی بار ایک، اور اسی کی ایما پہ، ایم کیو ایم کی ایما پہ، ہمارے ایما پہ یہ مردم شماری اربوں روپے جس پہ خرچ ہو چکے ہیں. ہم نے چور کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں. جو صوبائی حکومت کی انتظامیہ تھی، ڈی سی تھے، نیچے کے جو تھے انیومریٹرز تھے، جنہوں نے جیکب آباد، کشمیر، لاڑکانہ کو 60% 5.5 سال میں، اور کراچی 12%. ماریم میمن، یہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دنیا کے جو فرٹیلیٹی ریٹ اور زرخیزی کی جو چیز ہے اس میں کوئی ایسی فرٹیلیٹی ہو نہیں سکتی. نگراں سیٹ اپ کے بارے میں جیسے آپ نے گفتگو کی تھی، میں اس پہ آنا چاہتی ہوں. آج خبر سامنے آئی ہے اور بڑے باوسوخ ذرائع، کیونکہ شہباز رانا صاحب کوئی ہوائی بات نہیں کرتے، انہوں نے خبر فائل کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم پر غور کیا جا رہا ہے. کابینہ کے ایک سینئر رکن نے یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں معاملات کو 3 ماہ تک صرف روزمرہ کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس کے لیے جو حکومت ہے نگراں سیٹ اپ کو بااختیار بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 230 میں ترمیم پر غور بھی کر رہی ہے. سر، یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو نام ہے الیکشن نگراں وزیر اعظم، یہ کہیں آپ نے سنی ہے؟ اور اگر ایسی کوئی تجویز آتی ہے، یہ ویسے سیاسی طور پہ کیسا فیصلہ ہوگا؟ ابھی اس کو مفروضے پہ چھوڑ دیجئے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ سیاسی طور پہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو ہمیں وہاں پہ چاہیے ہوتی پارشیلٹی، وہ تو بالکل فوت ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو. میرے خیال میں یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا،
اور سیاسی طور پہ یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا. میری تو ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پہ یہ مشورہ ہوگا ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ میرے خیال میں اس طرح کے اقدام سے وہ گریز کریں جس سے آگے کا پورا الیکشن, پوری کیئر ٹیکر حکومت کا دورانیہ اور جو کچھ بھی پھر آگے ہونے والا ہے, ہم اگلی جو جمہوریت کا آغاز کریں گے وہ کوئی ٹیک آف اچھا نہیں ہوگا. یہ تو میری ایک بصیرت کہتی ہے اور ذاتی بھی, اور شاید میری پارٹی بھی میری اس بات کی تائید کرے گی. تو ہم تو اس کو اپوز نہیں بلکہ ہم تو ان کو سمجھائیں گے کہ میرے خیال میں یہ نہ کرے. اس کے علاوہ بھی حل ہے. اسحاق ڈار کو کوئی ایسا کردار دیا جا سکتا ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ماچھی ماہرین کے ساتھ مل کے بھئی اب سب اون کرے کم از کم پاکستان کی معیشت کو. آئیں آج ہی سے فیصلہ کریں, چارٹر آف اکانومی کی بنیاد رکھ دیں. ہم نے 2010 میں کہا تھا وزیر اعظم پاکستان, آج یہ بات کر رہے ہیں, تو آئیں نا اس پر کام کرتے ہیں. یہ کام ساتھ ساتھ, اور یہ سیاسی جماعتوں کو, سیاسی اکابرین کو یہ کام کر کے جانا ہے. سب کی عمریں 70 سے اور 60 سے اب آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں. نئی لیڈرشپ بھی ڈھونڈنی ہے, نئے لوگوں کے حوالے پارٹی کا نظم و نسق جو نگراں وزیر اعظم کیا ہوگا, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوگا, سیاست دان ہوگا, اس پہ کنسنسس ہو کیوں نہیں پا رہا؟ اور ایم کیو ایم کی کیا اس میں ابھی تک جو کنسلٹیشن کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں, اس کو نگران ہونا چاہیے, پہلی بات تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا, اسے زیادہ سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کی کوئی ایفیلیشن اس طرح سے بہت واضح نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایکس رے یا اسکین سے نہیں پتا چلے کہ وہ کسی کے لیے کوئی پارشلٹی رکھتے نہیں رکھتے. تو میرے خیال میں اب وہ بیوروکریٹ ہو, کوئی ریٹائرڈ جج ہوں, یا کوئی سیاسی کوئی ایسا اکابر ہو جس کے اوپر تقریباً پوری قوم کا یا سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں ایسے کسی بھی شخص کو ڈھونڈنا اتنا دشوار یا مشکل ہے کہ ہم باہر جا کر کسی کو, کئی دفعہ اس ملک میں باہر سے لے کر آتے رہے نگراں وزیر اعظم. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, ہمارے ساتھ بریک پہ جائیں گے.